الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے اخلاص کے بارے میں دیکھا اور ریاکاری، الریا اور السمعہ کا باب دیکھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے اور شہرت کی غرض سے نیکیوں کو دکھانا، دکھاوا کرنا یا نیکیوں کو سنانا یہ اچھی چیز نہیں، بلکہ آخرت میں ایسا آدمی ذلیل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے دکھاوے اور اس کے سناوے کی حقیقت کو ظاہر کر دے گا۔ اگلا باب نمبر 37، باب من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ اس بات کا بیان، اس شخص کا بیان جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرے اللہ کی طاعت میں۔ دراصل یہ ایک حدیث ہی کا متن ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یا بعض روایتوں میں فی اللہ، کہ واقعی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، فرما برداری کرنے کے لیے اپنے نفس سے مجاہدہ کرے۔ ساری چیزوں میں نیکیوں کے اعتبار سے رکاوٹ سب سے پہلے آدمی کا نفس بنتا ہے۔ پچھلے درس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کل کے درس میں کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں یا جنت میں جانے کے راستے ہیں یہ ڈھکے چھپے ہیں۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے مکروہات سے ڈھانپ رکھا ہے، جو نفس پر بڑی شاق گزرتی ہیں، نفس کے لیے بڑی دقت والی ہوتی ہیں۔ ان تکلیفوں، مجاہدوں کو، مشقتوں کو دیکھ کر انسان کا نفس ان اعمال سے رک جاتا ہے جو اسے جنت میں لے جاتے ہیں۔ واقعی مجاہدہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے نفس سے مجاہدہ کرے۔ مجاہدے کی کئی قسمیں ہیں۔ انسان کا اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا، شیطان سے مجاہدہ کرنا، اہل باطل سے مجاہدہ کرنا، منافقین سے، کفار و مشرکین سے مجاہدہ کرنا، یہ ساری صورتیں مجاہدے کی ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو دشمن انسان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، جو اسے ہلاک کرنے کے درپے ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ شیطان کو بھڑکانے کے لیے کوئی اور شیطان نہیں تھا، ابلیس کو برباد کرنے کے لیے کوئی اور ابلیس نہیں تھا، اس کے نفس کی وجہ سے وہ برباد ہوا۔ لہٰذا انسان اگر اس کو کوئی بھڑکانے والا نہ بھی ہو، تب بھی اگر نفس کے داؤں میں پھنس جائے تو ایسا آدمی گناہگار ہو سکتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی کا نفس اس کو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ انسان کا نفس ہے جو برائیوں کو چاہتا ہے، لذتوں کو چاہتا ہے اور اس میں حد بندی نہیں چاہتا، اس کو جو بھی پسند آتا ہے وہ مانگتا ہے۔ اور پھر یہی کمزوری انسان کے نفس کی ہے جس کی وجہ سے شیطان برائیاں بھی اس کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور نفس اس کو مانگتا ہے، اور مجبوراً انسان ان چیزوں میں واقع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ بات دراصل اس اعتبار سے ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے آنا چاہیے۔ انسان کی اصل کمزوری یہ نہیں ہے کہ باہر سے شیطان اس کو بھڑکاتا ہے، اس کی اصل کمزوری یہ ہے کہ اندر سے اس کا نفس شیطان کی ترغیبات یا دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتا ہے۔ اور انسان کا اگر تقوی مضبوط ہو تو نفس کو لگام مضبوط ہوتی ہے، لیکن اگر تقوی انسان کا کمزور ہو تو پھر نفس اس کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ ویسی جیسے آدمی کی گاڑی ہے اور اس کا بریک اگر مضبوط نہیں ہے تو آدمی بریک دبانے کے باوجود بھی گاڑی رکتی نہیں، اور جتنی سپیڈ میں گاڑی ہوگی اتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس کو روکنا، وہ ٹکرا کے ہی رکتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو گناہوں سے رکنے کے لیے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو سیلف کنٹرول اتنا نہیں ہوتا ہے
لہٰذا کئی مرتبہ وہ کنٹرول کی کوشش کمزور ہونے کی وجہ سے گناہوں میں گر جاتے ہیں، جیسے آدمی کھائی میں گر جاتا ہے بریک لگانے کے باوجود۔ تو اصل مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی کا جو نفس جانور کی طرح ہوتا ہے، جو ہر لذت کو چاہتا ہے اور قابو میں نہیں آتا، آدمی اس کو عادت ڈالے قابو کرنے کی۔ اصل مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اس کے خلاف اللہ کی فرما برداری کرے۔ نفس نہیں چاہتا ہے مشقت اٹھانا، نفس نہیں چاہتا ہے لذتوں میں حد بندی رکھنا، لیکن انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ نفس کی نہیں مانے، وہ اللہ کی مانے، وہ شیطان کی نہیں مانے، وہ اللہ کی مانے۔ تو نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے آدمی کو نیکیاں کرنی پڑتی ہے، نفس سے لڑ کر آدمی کو گناہوں سے رکنا پڑتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مادہ رکھا ہے اور یہی اس کا امتحان ہے، یہی اس کا امتحان ہے۔ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ اس لیے باہر کے دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے، یا ہم کہیں باہر کے دشمن سے لڑنا مشکل ہے، لیکن اندر کے دشمن سے لڑنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، دوسرے کو پچھاڑ دے، سامنے کوئی ہے اس سے لڑ کے اس کو پچھاڑ دیا، غالب آ گیا اس کے اوپر۔ کہا کہ واقعی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ دوسرے پر قابو پانا یہ اگر مشکل ہے تو جذبات کی رو میں اپنے اوپر قابو پانا یہ زیادہ مشکل ہے۔ اصل بہادری دوسروں پر غالب آنا نہیں ہے، اپنے نفس پر غالب آنا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کی اکثر ناکامیوں کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ نہیں بولنے کے وقت میں بول دیا، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ نہیں کرنے کے وقت میں کچھ کر دیا، فسادات ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے اور رکنے کے وقت میں بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے سماجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، دینی زندگی میں کئی نقصانات اس کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ یہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھنے کا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی سب سے پہلے اللہ کے دین کو جانے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کس کو پسند کرتا ہے، کس کو ناپسند کرتا ہے، پھر اس کی بنیاد پر اپنے نفس سے لڑے اور اس کو پابند کرے اللہ کے دین پر چلنے کا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا مجاہدہ اور بہت اہم چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں فضائل جاننا کہ میں نے ایک نیکی کر لی میری نجات ہو جائے گی، یہ نفس چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ کوئی ایک نیکی آدمی سامنے رکھے جو اس نے کی ہو، یا کبھی اللہ کی مغفرت، کبھی اللہ کی رحمت اس کو دکھا کے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی کو مجاہدے سے روک دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آئیے اس بارے میں ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ عن معاذ بن جبل، یہ حدیث نمبر 35، عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال بینما انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی وبینہ الا آخرۃ الرحل۔ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے سوار تھا، اونٹ پر، اور میرے اور آپ کے درمیان، ایک روایت میں گدھے کا ذکر آیا، اور میرے اور آپ کے درمیان میں یعنی پالان کی پچھلی لکڑی کا جو ہے اتنا ہی بس یعنی رکاوٹ تھی، بس اتنا قریب میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال یا معاذ، آپ نے کہا اے معاذ، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے کہا لبیک اللہ کے رسول، میری سعادت ہے کہ میں آپ کی بات مانوں، سعدیک میں حاضر ہوں۔ ثم سار ساعتا، آپ خاموش ہو گئے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ ثم قال یا معاذ، آپ نے پھر کہا اے معاذ، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے کہا اے اللہ کے رسول لبیک وسعدیک۔ ثم سار ساعتا، پھر آپ کچھ دیر اسی طرح سے چلتے رہے۔ ثم قال یا معاذ بن جبل، پھر آپ نے کہا اے معاذ بن جبل، قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول لبیک وسعدیک۔ قال هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، آپ نے کہا جانتے ہو اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہتے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔
قال حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں۔ ثم سار ساعتا، پھر آپ اسی طرح سے آگے چلتے رہے۔ ثم قال یا معاذ بن جبل، پھر آپ نے کہا اے معاذ بن جبل، قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک، میں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول، لبیک وسعدیک۔ قال هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا، آپ نے کہا جانتے ہو جب بندے ایسا کریں، یعنی اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، تو ان کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، اللہ کا حق، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، کنہیں؟ جو اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں شرک نہ کریں۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کی تکمیل دیکھنے سے اور زیادہ باتیں واضح ہوں گی۔ بعض روایات میں کچھ زیادتیاں ہیں، بخاری مسلم ہی کی حدیث میں ہے، ایک روایت میں کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، میں نے کہا اللہ کے رسول اتنی خوشخبری کی بات میں لوگوں کو بیان نہ کروں؟ قال لا تبشرهم فیتکلوا، انہیں مت بتاؤ کہ وہ اسی پر تکیہ کر لیں، انہیں یہ خوشخبری کی بات مت بتاؤ ورنہ وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے، اسی پر ٹیک لگا لیں گے، اسی پر بھروسہ کر کے عمل میں سست ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا دعہم یعملون، چھوڑو نے، لوگوں کو چھوڑے رکھو کہ وہ عمل کرتے رہے، چھوڑے رکھو کہ وہ عمل کرتے رہے۔ ایک روایت میں ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو اپنی موت کے وقت حدیث چھپانے کے گناہ کے ڈر سے بیان کیا۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہے۔ اصل غرض جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ کیا ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، اور پھر پوری حدیث کا اپنا سیاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کا حق بتایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے دو کام کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، دو ایسی عبادت کریں جو شرک سے پاک ہو۔ لوگوں میں دو اعتبار سے اس بات میں کوتاہی پائی جاتی ہے، ایک یا تو لوگ اللہ کی عبادت ہی میں کوتاہی کرتے ہیں، کرنے کے کام نہیں کرتے ہیں، یا پھر کرنے والوں میں کوتاہی پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں بڑا یا چھوٹا شرک کرتے ہیں، جس چھوٹا شرک اب سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، یا تو بڑا شرک کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی سجدہ کریں گے اور غیر اللہ کو بھی، اللہ کے نام کی بھی نظر نیاز کریں گے، غیر اللہ کے نام کی بھی، اس اعتبار سے بڑے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، یا پھر وہ چھوٹا شرک کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں لیکن شہرت کے لیے، نام کے لیے، دنیا کے مقام کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، تو عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، کسی اور کو معبود کا مقام نہیں دیتے، لیکن دوسروں سے اس عبادت کے بدلے میں کچھ چاہتے ہیں، نام، شہرت، مفاد، تو گویا کہ عبادت میں یہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہوئی، دوسروں کے لیے بھی ہوئی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بعض اوقات یہ آدمی عبادت ہی میں کوتاہی کرتا ہے، کرنے کا کام نہیں کرتا ہے، تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہ بتایا کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یہ نہیں کہ آدمی شرک سے بچے اور یہ کہے میں شرک نہیں کرتا، لیکن تو عبادت کرتا کیا؟ تو شرک نہیں کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، لیکن تو واقعی اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے کیا؟ اللہ کی عبادت کتنی کرتا ہے تو؟ بعض اوقات آدمی عبادت ہی میں کوتاہی کرتا ہے اگرچہ وہ شرک نہیں کرتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا، عبادت کرے اور شرک نہیں کرے، تو اس کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ عذاب نہیں دے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب نہیں پائے گا، دوسرے گناہوں کی وجہ سے ممکن ہے اس کا عذاب ہو، ممکن ہے اللہ معاف کر دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو دائمی عذاب دے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا بھی تو اس کو ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، شرک سے بچنے کی وجہ سے
اس کو جہنم سے ایک نہ ایک دن کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا. اس لیے کہ حدیث میں ہے یعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکون فیہا حمما ثم تدرکہم الرحمت فیخرجون، کہ اہل توحید میں سے بعض لوگ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، لیکن پھر یہاں تک کہ وہ جل کے کوئلے کی طرح ہو جائیں گے، اتنا عذاب ہوگا، لیکن پھر اللہ کی رحمت انہیں پائے گی اور انہیں جہنم سے نکالا جائے گا. معلوم ہوا کہ توحید کے بعد بھی آدمی جہنم میں جا سکتا ہے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ توحید ہے تو جہنم سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا، جاؤں گا ہی نہیں. یہاں دخول کی بات نہیں، خلود کی بات ہو رہی ہے. وہ ہمیشہ رہے گا نہیں اس میں، لیکن جا سکتا ہے. تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ اللہ ان کو جہنم میں عذاب نہ دے کا مطلب دائمی عذاب نہ دے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈال دے ان کو. دوسری بات یہاں پر معلوم یہ ہوئی کہ آپ نے فرمایا، صحابی نے کہا اللہ کے رسول اتنی بڑی خوشخبری کہ جو اللہ کی عبادت کرے شرک نہ کرے اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، تو میں لوگوں کو بتاؤں یہ؟ آپ نے کہا نہیں، یہ خوشخبری ان کو مت سناؤ. کیوں؟ فَيَتَّكِلُوا، وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے. اسے معلوم ہی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بڑا آزمائش کا مقام ہے، اور یہ ایک دین کا غلط تصور ہے کہ ایک انسان اپنی کسی ایک نیکی کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے دوسرے حصے میں عمل میں کچا ہو جائے. امام بخاری شروع میں باب کیا قائم کیے ہیں؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی فرما برداری میں مجاہدہ کرنا. لیکن مجاہدے سے بعض اوقات چیز کیا معنی بن جاتی ہے. ایک انسان کسی ایک فضیلت کو سامنے رکھتا ہے، میں نے حج کیا ہے ماشاءاللہ، حج میں کیا آیا ہے؟ حدیث میں آیا کہ جو آدمی حج کرے اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے، بے حیائی نہ کرے، اس کے اندر ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ویسے تھا، بے گناہ، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، کچھ بھی نہیں اس کے اوپر، تو اب پاک ہو گیا میں. تو کسی ایک نیکی پر تکیہ کر لیتا ہے کہ میں حاجی ہوں، نام کے پہلے بھی لگا دیتا ہے الحاج. اب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس میں نے ایسی نیکی کی اب میری نجات ہوگی. کبھی کوئی دین کی خدمت انجام دیتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے اتنا کیا ہے کہ اب میں کچھ نہ بھی کروں تو مجھے اتنا ثواب ملتا رہے گا. کبھی کچھ اور کام، مسجد تعمیر کر دی، سوچتا ہے کہ اب اس کا ثواب اتنا ملے گا، مدرسہ میں نے بنا دیا اتنا ثواب ملے گا، کتاب لکھ دی دین کی، لوگ پڑھ رہے ہیں، ہدایت پا رہے ہیں. تو بعض اوقات آدمی کوئی ایک نیکی ایسی کرتا ہے یا 10 نیکی ایسی کرتا ہے، اور پھر بعد کے دور میں اس کی فضیلت جانتے ہوئے کہ اس کا فائدہ مجھ کو ہونے والا ہے، اس کے اندر سستی آ جاتی ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو فضیلت کا احساس ہے، یہ جو اپنی کسی ایک نیکی پر نگاہ ہے، آدمی کو سست کر دیتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، مت بتاؤ ہم کو ایسے، کیا ہوگا اس سے وہ سست پڑ جائیں گے. معلوم ہے کہ آدمی کا کسی ایک عمل کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے بقیہ زندگی میں سست ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. دعہم یعملوا، انہیں چھوڑو، وہ عمل کرتے رہیں. معلوم ہے کہ آدمی کو زندگی بھر عمل کرتے رہنا چاہیے، کسی ایک نیکی پر ٹکاؤ تکیہ کر کے نہیں رہنا چاہیے. بلکہ آدمی نے ماضی میں کتنے بڑے کارنامے کیوں نہ کیے ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے معلوم نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. بھئی آپ نے حج کیا، آپ نے عمرہ کیا، آپ نے روزے رکھے، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت دی، آپ کے ذریعے بہت بڑے بڑے کام ہو گئے، ہاں، لیکن اللہ نے قبول کیا کہ نہیں، آپ کو کیا علم ہے اس کا؟ تو آپ اس پر تکیہ کیسے کیے؟ قبولیت کی معلوم نہیں ابھی تک. اگر آدمی یہ سوچے کہ شاید اب تک کی میری کوئی نیکی قبول نہیں ہوئی ہے، سوچئے جب اگر فرشتہ آ کے بتا دے تو آج تک زندگی میں جتنا کیا ہے سب ریجیکٹڈ ہے. شکر مان مسلمان باقی ہے. تو اگر آ کے بول دے فرشتہ، کیا حالت ہوگی ہماری، اتنی نمازیں، اتنے روزے، سب کچھ نہیں. اب آگے آدمی عمل کرے گا، آدمی سوچے گا اب بچی ہوئی جتنی زندگی ہے اتنی نیکیاں میں کر لوں کہ میری نجات ہو جائے. تو آدمی ہمیشہ یہ سوچتا رہے، پچھلے پہ دھیان نہیں دے. جو میں نے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہو، معلوم نہیں ہوا کہ نہیں قبول، آگے کچھ ایسا کروں میں کہ جو قبول ہو جائے.
اسی لیے آخری وقت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نوجوان آیا اور کہنے لگا آپ نے ایسا کام کیا، اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو طاقت دی، پھر خلافت ملی، پھر اتنا سب کچھ ہوا۔ میں نے کہا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ معاملہ میرا بس برابر سرابر ہو جائے تو ہی بس ہے، نیکی اور گناہ دونوں برابر ہو جائے اور میں چھوٹ جاؤں کسی طرح سے، بس اتنا ہی مجھ کو، اتنا بھی ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی آدمی سوچئے اتنے کارنامے انجام دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان کی حضرت عمر کی، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا معاملہ نہ ادھر نہ ادھر دونوں برابر ہو، کہ میں چھوٹ جاؤں تو بھی بس ہے میرے لیے۔ اپنے ماضی کے کارناموں کو شمار نہیں کرنا آئندہ کے مجاہدے کی ہمت اور حوصلہ اور چاہت پیدا کرتا ہے۔ اپنے ماضی کے کارناموں پر ٹکاؤ اختیار کرنا، میں نے بہت کیا ہے، آگے کی زندگی میں سست کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ فضیلت ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس پر ٹیک لگا کے پھر سست ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ میں کسی ایک فضیلت کو سن کر سستی پیدا ہو جائے، اس لیے آپ نے منع کر دیا۔ لیکن علم چھپانے کا گناہ، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کی ہے۔ ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، کھلی دلیلیں اور ہدایت کی باتیں جنہیں ہم نے نازل کیا ہے، فی الکتاب، اللہ کی کتاب میں، من بعد ما بیناہ للناس، جبکہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کھلے طور پر بیان کر دیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر یعنی علم چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے سبوں کی اس پر لعنت ہے۔ تو اللہ نے لعنت کی ان لوگوں پر جو علم چھپائیں۔ اس لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا تھا مت بتاؤ ان کو، فیتکل، وہ ٹیک لگا لیں گے اسی پر۔ اب معاذ بن جبل نے زندگی بھر اس حدیث کو سنبھال کے رکھا، لیکن انہوں نے آخری وقت میں اس کو بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ کہ یہ علم میرے ساتھ نہ چلا جائے۔ لیکن سوال ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا تھا، منع کیا تھا، تو بیان کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے نہیں بیان کیا تھا، منع کیا تھا کہ یہ علم مطلق امت کو ملنا نہیں چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ خود ان کو بھی نہیں بتاتے، کیونکہ یہ بھی امتی ہیں۔ اس کی علت یہ تھی کہ لوگوں میں سستی نہ آ جائے، لیکن آپ نے ان کو بتایا کہ وہ اہل تھے، ان کے بارے میں آپ کو اطمینان تھا کہ ان میں سستی نہیں آئے گی، تو آپ نے ان کو بتا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا ایک حصہ امت میں اگر کمی، کوتاہی، کمزوری، بگاڑ آنے کا ڈر ہو سکتا ہے تو کسی کو بتایا جا سکتا ہے جو اس کا اہل ہے، جس کے لیے وہ خطرہ نہیں ہے، اور کسی اور کو نہیں بتایا جا سکتا ہے جس کے لیے خطرہ ہے۔ اسی لیے علماء صحابہ کے اختلافات کو عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ابھی نہ عقیدہ معلوم ہے ڈھنگ سے، نہ فقہی احکام معلوم ہے۔ اگر ان کے سامنے صحابہ کے آپس کی جنگیں، اختلافات اور سب چیزیں بول دیں گے تو ان کے دل میں صحابہ کے لیے خرابی پیدا ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ یہ اس کو صحیح ڈھنگ سے انٹرپریٹ نہیں کر پائیں گے۔ ویسے ہی جیسے ہم اپنے بچوں کے سامنے اگر بیوی شوہر کا جھگڑا ہو تو بچے کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحیح ڈھنگ سے انٹرپریٹ نہیں کر پائے گا، یہ آپس میں لڑکے مل بھی جائیں گے لیکن اس کے دل پر غلط اثر پڑے گا، کیونکہ آج وہ صلاحیت میں نہیں ہے، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ صحیح ڈھنگ سے صحابہ کے بارے میں فیصلہ کر سکیں اور ان کا مقام باقی رکھتے ہوئے اختلاف کے بارے میں فیصلہ کریں۔ وہ نہیں کر پائیں گے، وہ صحابہ ہی کے بارے میں بدگمان ہوں گے، اور صحابہ کے بارے میں بدگمان ہونا قرآن اور سنت دونوں کے بارے میں شک کا دروازہ کھول دے گا، کیونکہ وہی ناقل ہیں قرآن اور سنت کے۔ ان کا اعتماد ختم ہونا، اس کا نتیجہ قرآن اور سنت کے اعتماد کا ختم ہونا ہے، یا اس میں مشکوک ہو جانا ہے آدمی کا۔ لہٰذا علماء ہیں، وہ مدارس میں پڑھاتے ہیں اس کو، صحابہ کے اختلافات کو، کیونکہ وہ سیڑھی، ایک سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، پھر اس کے بعد وہ سارے معاملات آتے ہیں اور پھر طلباء کو پڑھاتے ہیں۔ عوام میں، مسجدوں میں اس کے چرچے نہیں کرتے ہیں۔ لیکن پھر کوئی انجینئر پھیٹے والا آ جاتا، بولتا میں ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا جو علماء نہیں بیان کرتے ہیں۔ یہ اس کی نااہلی کی دلیل ہے، لیاقت کی نہیں۔
یہ نااہل ہونے کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مصلحت کو نہیں جان رہا ہے. آپ سوچئے کہ ایک فضیلت جان کر عمل میں کوتاہی پیدا ہونا، اس وجہ سے اگر ایک بات کو روکا جا سکتا ہے، آج مت بیان کرو اس کو کہ فضیلت کی بات سے عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو اختلاف کی بات سے ایمان میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو آپ بتائیے یہ زیادہ ضرر والی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ کہنا کہ علماء چھپاتے ہیں، علماء چھپاتے نہیں ہیں. علماء اس کو اس کے اہل کے سامنے بیان کرتے ہیں، ورنہ وہ کتابوں میں نہیں آتا، ورنہ وہ مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا. تو یہ بھی ایک بہت سمجھنے کی چیز ہے. بعض اوقات لوگ جو ہیں علماء سے بدظن ہوتے ہیں، جا کے دیکھا اس کے پاس یہ حدیث تو کبھی عالم صاحب نے بیان نہیں کی اور تو بخاری میں ہے، تو عالم صاحب کبھی بیان نہیں کی ممبر پر اس کو. حضرت معاویہ کے درمیان، حضرت فلاں کے درمیان، حضرت علی کے درمیان یہ مسئلہ تھا، یہ فلاں مسئلہ تھا، یہ تو کبھی بتایا نہیں ہم کو عالم صاحب نے. تو اب ان کے بارے میں بدگمانی. علماء علم کو چھپاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ یہی فیصلہ کریں گے؟ بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو چھپانے کے لیے کہا یا بیان کرنے کے لیے کہا؟ اور کیوں آپ نے کہا ایسا؟ بلا مصلحت؟ اس کی مصلحت تھی. اگر وہی مصلحت کسی چیز میں پائی جاتی ہو تو کیا وہی اصول نہیں اپنایا جائے گا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں نہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا اس میں اسوہ نہیں ہمارے لیے؟ علماء علم والے ہوتے ہیں، لیکن پھیٹا باندھنے سے آدمی کی عقل بڑھ نہیں جاتی ہے. ایسی حدیثیں سب ضعیف ہیں. اس میں آتا ہے کہ امامہ باندھنے سے آدمی کی عقل بڑھتی ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو آدمی بعض اوقات لوگوں کے سامنے مجلس میں بیٹھ کر ایسی باتیں بیان کرتا ہے جس سے وہ بتاتا ہے کہ علماء جو نہیں بتاتے نا، وہ میری دکان پہ ملتا ہے، وہ میرے پاس ملتا ہے. اور پھر لوگ ایک طبقہ جو ہے صحابہ کے سے بدگمان ہو جاتا ہے، بلکہ بدزبان ہو جاتا ہے، اور جس کے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر وہ اہل سنہ کی صف سے کٹ کے دھیرے 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 وہ اہل شیعہ کی، اور بلکہ یعنی اس سے بھی آگے گزر کے صحابہ کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، رافضیوں کے ساتھ ہو جاتا ہو. اور کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ایسا کہ پھر کسی کے بھی بارے میں، صحابی کے بارے میں بولتا ہے، بعض اوقات بڑھ کے آگے کی بات بولنے لگ جاتا ہے. لہٰذا یہ جو حدیث ہے، اس میں یہ ضمنی فائدہ میں نے بیان کیا اس لیے کہ اس دور کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے، لیکن یہ علم کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، بدگمانی کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے. اس لیے چیزوں کو ان کے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنا، ان کے سیاق میں دیکھنا اور اسے صحیح سبق لینا بہت ضروری ہے. یہ ایک حدیث بہت اہم چیز ہے. معاذ بن جبل نے آخری وقت بتایا اس لیے کہ وہ دور چلا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسا تھا جس میں صحابہ کو مجاہدوں کی ضرورت تھی، دین کے لیے قربانیوں کی ضرورت تھی. بعد کے دور میں فتوحات ہو گئی اور ایک عام ماحول بن گیا، دین کا معمول بن گیا، لوگوں کی زندگی اس یعنی عمل کے میدان میں آ گئی. لیکن علم چھپانا بھی ایک گناہ ہے، لہٰذا انہوں نے اس علم کو بیان کر دیا اس ڈر سے کہ کہیں یہ علم میرے ساتھ چلا نہ جائے. یہ نہیں تھا کہ علم کو بیان ہی نہ کیا جائے، بلکہ بیان کرنے کی بات تھی، لیکن سب کے سامنے نہیں، اس دور میں اس وجہ سے. تو انہوں نے بعد کے دور میں اس کو بیان کر دیا. تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. اور اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ کسی ایک نیکی پر، کسی ایک فضیلت کو سامنے رکھ کر عمل میں سست پڑنا اچھا نہیں. آدمی کو مجاہدہ کرتے رہنا چاہیے. واقعی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی طاعت میں اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرے. اللہ کو مجاہدہ پسند ہے، اللہ کو مجاہدہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے قیامت کے دن ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا، وہ اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. معلوم ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اپنے نفس کے خلاف مسلسل لڑتے رہنا ضروری ہے، کیونکہ نفس انسان کو برائی ہی کی تلقین کرتا ہے. لیکن یہ نفس کے دام میں پھنسنا، اس سے بچنا اور نفس کی مخالفت کرنا،
نفس کی نہیں ماننا، اس میں ایک بنیادی ذریعہ اور مدد اس چیز سے مل سکتی کہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف نفس کی فرما برداری سے روکتا ہے، اور نتیجے میں آدمی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا آخرت کے دن کو یاد رکھنا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس احساس کے ساتھ جینا آدمی کو نفس کی ماننے سے روکتا ہے۔ باب نمبر 39، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ باب اس بات کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے ہیں، یعنی مجھے بھیجا گیا اس طرح سے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کچھ نہیں۔ اس طرح سے آپ نے انگلیوں سے اشارہ کیا، بعض روایتوں میں سبابہ اور وسطیٰ دونوں کو جمع کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا معاملہ، قیامت کی گھڑی کا معاملہ تو ایسا ہے إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، جیسے آنکھ جھپکنے کا معاملہ ہے، أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یا اس سے بھی قریب تر۔ یعنی قیامت کا قائم ہونا کوئی بہت دشوار چیز نہیں ہے اللہ کے لیے، اللہ حکم دے دے قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو قیامت کا معاملہ ایسا ہے جیسے پلک جھپکنے کا معاملہ ہے، یا اس سے بھی کم وقت میں اللہ اس کو قائم کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ لیکن آگے بات تفصیل اس کی اور آئے گی انشاءاللہ، کہ آدمی تو سوچتا ہے نا ابھی تو بہت ساری علامات ظاہر نہیں ہوئی ہیں، چھوٹی علامات آئی، بڑی نہیں آئی، قیامت تو ویسے بھی بہت دور ہے، آئے گا آگے۔ حدیث نمبر 36، سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة هكذا ويشير باصبعيه فيمد بهما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی میری بعثت اور قیامت اس طرح سے ہے، اور آپ نے دو انگلیوں کو اس طرح سے پھیلا کے کہا کہ دونوں اس طرح سے، اور بعض روایت میں یہی ہے کہ سبابہ اور وسطیٰ دونوں کو آپ نے جمع کیا، یعنی ان دونوں کے بیچ میں کوئی انگلی ہے نہیں ہے، ایک کے بعد ایک یہ ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد اب قیامت ہی ہے۔ یعنی یہاں حدیث میں اس طرح سے جو آپ نے بتایا وہ یہ کہ اب ایک نبی جاتا تھا، دوسرا آتا تھا، دوسرا جاتا، تیسرا آتا تھا، سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اب آپ کی بعثت کے بعد اب سلسلہ ختم، اب اس کے بعد بس قیامت ہی آنا ہے، یعنی قیامت قریب ہے۔ اب انبیاء کا سلسلہ بند، آپ خاتم النبیین ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نئے نبی نہیں ہیں، وہ پہلے آ چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد بچا ہوا کام کرنے کے لیے آئیں گے، تو کوئی نئی نبوت نہیں ہے یہ، اب نیا کوئی نبی نہیں آئے گا، اب بس قیامت ہی آنے والی ہے، تو بس قیامت قریب ہے، میرے بعد اب قیامت ہی ہے۔ تو آپ نے یہاں یہ بتایا کہ قیامت قریب ہے، میرے بعد قیامت ہی ہے اب۔ تو یہاں پر ابن حجر کہتے ہیں والحکمت فی تقدم الاشراط ایقاظ الغافلین وحثهم علی التوبۃ والاستعداد۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے نشانیاں رکھی ہیں، جن میں سے ایک نشانی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی وفات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا قیامت کی پہلی علامت کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کو نبی بنایا جانا ہی قیامت کی علامات میں سے، کہ آخری نبی اب آ گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اب قیامت ہی ہے۔ لیکن قیامت کی علامات کیوں اللہ نے ذکر کی اور کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اتنی ساری علامتیں بیان کی، چھوٹی بڑی علامات اس لیے بیان کی۔ اشراط شرط کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے علامہ، شرط الگ چیز ہے، شرط الگ ہے، شرط علامت کو کہتے ہیں، اشراط اس کی جمع ہے، اشراط الساعہ، فقد جاء اشراطها علامات، نشانیاں۔ قیامت کی نشانیاں کیوں بیان کی گئی حدیثوں میں؟ تاکہ غفلت میں پڑا ہوا جاگے، جیسے بڑھاپا موت کی علامت ہوتا ہے، اب اس کے بعد کیا؟ موت، جوانی واپس نہیں آنے والی، اب بڑھاپے کے بعد موت ہی ہے۔ ویسی ہی قیامت کے پہلے کچھ نشانیاں آئیں گی جو انسان کو بیدار کریں گی، دیکھ قیامت قریب ہے،
اب تک غفلت میں سوتا رہا، اب جاگ، اب کوشش کر، آخرت کی تیاری کر، اب قیامت آنے والی ہے، حساب ہونے والا ہے، پھر جنت ہے جہنم ہے۔ تو قیامت کی علامات انسان کو تیاری پر آمادہ کرتی ہیں، اسی لیے ان کو بیان کیا گیا کہ غفلت میں پڑا ہوا انسان جاگے۔ باب نمبر 41، باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اس بات کا بیان کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 37، عن عبادہ بن الصامت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ قالت عائشہ او بعض ازواجہ، حضرت عائشہ یا آپ کی بیویوں میں سے کسی نے کہا، اور بعض روایت میں یعنی تیقن کے ساتھ ہے کہ حضرت عائشہ ہی نے کہا، انا لنکرہ الموت، کہ اللہ کے رسول ہمیں سے ہر ایک موت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کون پسند کرتا ہے موت کو؟ کیونکہ موت کی شدت، موت کی تکلیف ہر انسان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، سوچ کے ہی تکلیف ہوتی ہے کہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، تو موت کی شدت سے ہر آدمی گھبراتا ہے۔ پھر دنیا میں اپنوں کو چھوڑ کے جانا، اور اگر دیندار ہے تو دینی مجالس سے لے کر عبادات سے لے کر دین کی خدمت اور اتنے سارے کام ہیں، دین کتابوں کا مطالعہ سے لے کے ساری چیزیں، آدمی کو تو چھوڑ کے جانا پڑے گا سب کچھ، تو آدمی کو اس سے اندر سے تکلیف ہوتی ہے کہ سب چھوٹ جائے گا، مفارقت ہوگی، اہل علم اور صالحین کی صحبت سے میں یہاں سے نکل جاؤں گا، تو یہ تکلیف انسان کو ہوتی ہے۔ تو کہا کہ انا لنکرہ الموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس ذاک، مراد یہ نہیں ہے، یعنی یہاں موت مراد نہیں ہے، موت کی شدت اور تکلیف کی بات نہیں ہو رہی کہ آدمی موت کو پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، مراد یہ نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں موت کی کراہت موجود ہے اور یہ برا نہیں ہے، اسی لیے انسان، اللہ نے خود کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کے آگے پیش مت کرو، اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور خودکشی حرام ہے۔ تو موت مراد نہیں یہاں پہ، کہا کہ لیس ذاک، یہ بات یہ نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ۔ ایک ہے ہوش و حواس باقی رہنا، ایک ہے ایسی حالت کہ انسان لوگوں سے، دنیا سے منقطع ہو جائے اور آخرت کی دنیا اس کے سامنے کھلے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دو حالتیں الگ ہیں، کہا کہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مومن جب اس کو موت اس کے پاس آ جاتی ہے، اب موت آنی ہی ہے، روح قبض کی جا رہی ہے، بشر برضوان اللہ وکرامتہ، اس کو اللہ کی رضا اور اللہ کے ہاں جو اس کا اکرام ہونے والا ہے اس کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، اب تیرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، جیسے فرشتے آتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، خوف مت کرو، غمگین مت ہو، خوشخبری سنو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو فرشتے آ کے اس کو خوشخبری سناتے ہیں۔ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، جب ایسا اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ فرشتے آ کے اس کو آخرت میں انعامات کی، اللہ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں، تو اس کے لیے جو سامنے اس کے ہے، جو اب پیش آنے والا ہے، اس سے زیادہ کچھ پسند نہیں ہوتا اس کو، مومن کو۔ اس کے سامنے جو اللہ کی رضا، اللہ سے ملاقات اور اللہ کا انعام اور جنت کی نعمتیں جو اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اب اس کو رہتا بس یہی چاہیے مجھ کو، اس کو اس سے زیادہ کچھ پسند نہیں ہوتا ہے۔ وَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، جب اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کی،
ان خوشخبریوں کو سن کے دل میں اللہ سے ملاقات کی چاہت اور شدت پکڑ جاتی ہے. وہ بہت چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات اس کی ہو جائے. جس اللہ کو زندگی بھر جس کی عبادت کرتا رہا، اب اس سے ملاقات کا وقت آ گیا اور خوشخبریاں سنائی جا رہی ہے نا، اچھی بات آ رہی ہے، اس کا استقبال ہونے والا ہے، انعامات ملنے والے ہیں. اب اللہ سے ملاقات سے زیادہ کچھ پسند نہیں رہتا اس کو، تو پسند کرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے. وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ. اس کے برعکس کافر جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی وعید سنائی جاتی ہے. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، تو اس کے سامنے جو ہے اب جو واقع ہونے والا ہے، جو پیش آنے والا ہے، وہ بالکل بھی اس کو پسند نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ کچھ ناپسند نہیں ہوتا ہے. وہ بھاگنا چاہتا ہے، اس سے نہیں چاہتا ہے وہ آگے جانا. تو کہتے ہیں کَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. اس وقت وہ کافر اللہ سے ملنا بالکل پسند نہیں کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے. اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا نہ مجرم ہو. ایک بادشاہ انعام کے لیے کسی کو پیش کر رہا ہو، اس سے ملاقات کا شوق کیسا ہوتا ہے، اور ایک بادشاہ ایک مجرم کو پکڑ کے لانے کے لیے سپاہیوں کو بھیجے اور اس کو پکڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، وہ نہیں ملنا چاہتا ہے، کیونکہ جانتا ہے وہ ملاقات کے وقت میں مجرم ہوں، بھاگا ہوں، اب مجھ کو بادشاہ اور غصہ ہوگا، سزا دے گا. وہ نہیں ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے بالکل نہیں ملنا چاہتا ہے. اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ ایمان والا بندہ موت کے وقت اس کو اللہ سے ملاقات کے مقابلے میں اور کوئی چیز پسند نہیں ہوتی ہے. اور کافر جو زندگی بھر اللہ کا انکار کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، موت کے وقت اس کو بالکل پسند نہیں ہوتا کہ اللہ سے ملاقات اس کی ہو، لیکن اس کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے اور پھر اس کو ساری سزائیں ہوتی ہیں قبر میں، اور اس کے بعد آخرت میں وہ ساری سزائیں اس کو ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بھی مومن سے ملنا پسند کرتا ہے. یہ خود اپنی ذات میں کتنی بڑی شان ہے ایمان والوں کی کہ مومن اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. اللہ کا کسی بندے سے ملاقات کو پسند کرنا کتنا بڑا شرف ہے. آج دنیا میں کوئی بادشاہ کسی سے ملنا پسند کرتا، ہاں میں تو ملنا چاہ رہا ہوں اس سے، اور اس کو خبر پہنچے کہ فلاں بادشاہ پورے ملک کا نظام چلا رہا ہے وہ، اور وہ اتنی بڑی شخصیت ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے. بتائیے، وہ خود اپنی ذات میں ایک شرف ہوتا ہے. ساری کائنات کا رب اللہ رب العالمین کسی بندے سے ملنا پسند کرے، یہ کتنی بڑے شرف کی بات ہے. یہ اس کے ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور مومن بھی خود موت کے وقت میں اللہ سے ملنا اس کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ اب کوئی چیز پسند نہیں ہوتی. جو چھوڑا وہ کم ہے، جو ملنے والا ہے وہ زیادہ ہے. جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان سے بہتر وہ ذات ہے جس سے ملاقات ہونے والی ہے. زندگی بھر یہ اللہ کو سب پر ترجیح دیتا رہا، اب اس سے ملنے کا وقت آیا ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اس کے لیے کوئی نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا سے تقریباً اس کا انقطاع ہو چکا ہوتا ہے. یہ عام حالات کی بات نہیں کہ موت، ارے بھائی مرے تمہارے دشمن جیسے لوگ کہتے ہیں، یہ الگ چیز ہے کہ آدمی نہیں چاہتا ہے، اپنے محبوب جو بھی ہوتے ہیں ان کی موت پسند نہیں کرتا ہے، اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے. یہ عام حالات کی بات ہے. لیکن موت کے وقت مومن اب میرا وقت آ گیا ہے، اب اللہ سے ملنا ہے، اب اس کو بہت پسند ہوتا ہے. اب تو ٹلنے والا نہیں ہے یہ، اب اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا. اب اس کو اللہ سے ملنے سے زیادہ کچھ پسند نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایمان کی فضیلت ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ دنیا میں جتنا وقت اللہ نے اس کو دیا ہے، علم کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے اپنے ایمان کو ترقی دیتا چلا جائے. کیونکہ ہر نیکی ایمان کو بڑھاتی ہے، ہر گناہ سے بچنا ایمان میں ترقی پیدا کرتا ہے. علم کا ہر باب اس کے ایمان کو بڑھاتا ہے. علم کے ذریعے اللہ کی جتنی معرفت اس کو پیدا ہوتی ہے، اس کے ایمان میں اتنی ترقی ہوتی ہے.
دعاؤں کے ذریعے آدمی کا ایمان بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. تو جتنا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوگا اتنا زیادہ اس کے لیے آخرت میں بہتر ہوگا. وقت ہو گیا شیخ رکنا یا وقت ہے؟ تو یہ موت کے حالات ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ ایمان پر خاتمے کی توفیق عطا فرمائیں اور دنیا سے اچھے حال میں جانے کی توفیق عطا فرمائیں. زندگی بھر دین پر جمے رہنے کی توفیق دے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.